بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سردیوں کے ایام میں ہمارے ہاں مولی وافر مقدار میں ملتی ہے، اور یہ مولی قوت با اور یرقان کا بہترین علاج ہے۔ یہ بات تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ باڈی کے اندر آئرن اور چونا یہ وافر مقدار میں ہونا چاہیے، اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں میں آئرن اور چونے کی کمی نہیں ہوتی وہ صحت مند رہتے ہیں۔ تو مولی کے اندر آئرن بھی ہے اور چونا بھی ہے، اور سردیوں کے ایام میں لوگ مولی کے پراٹھے بھی کھاتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ سلاد کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یرقان میں اس کا عرق نکال کے شکر ڈال کے پینے سے یرقان تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پتے، یہ مولی کو رات کو چھیل کر کاٹ کر شہد لگا کے اوس میں رکھ دیں، اور صبح کے وقت جو اس کا پانی ہوگا اس میں شکر ڈال کے پی لیں۔ پھر دیکھو گے کہ یرقان پی لیا، تھوڑے دنوں میں ختم ہو گیا۔ اس میں وٹامن سی بھی ہوتی ہے، نمکیات ہے اس میں فائبر، ریشہ بھی ہے، نشاستہ بھی ہے، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، پروٹین، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس میں موجود ہوتی ہیں، اور یہ خون کی کمی کو بھی پورا کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کو ٹی بی کا مرض ہے، تپیدق، ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے، اور یہ قوت با طاقت کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے۔ سردیوں کے ایام میں صرف ایک مہینہ 6 ماشا مولی کے بیج تخم اس کو باریک گرائنڈر کر لیں، اور 5 بادام کی گری اور 1 انڈا سے شروع کریں، نیم برش، آدھا کچا آدھا پکا، ہاف بوائل، اور اس میں تخم مولی اور بادام جو 5 ہے آپ نے باریک کر کے رکھے وہ مکس کر لیں۔ تو آپ صرف 1 مہینہ اس کا ناشتہ کریں، اوپر سے 1 کپ یا 1 گلاس دودھ کا پی لیں، تو پھر دیکھ لینا جس توانائی، طاقت اور قوت با کے لیے آپ اتنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہو، 1 مہینہ نہیں گزرے گا تو جسم کے اندر وہ طاقت اور توانائی ہوگی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ پتھری کے لیے اور پیشاب کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ مولی کا عرق نکال لیں، اس کا رس نکال لیں، جوس نکال لیں 1 کلو،
پون چھان کر آدھا پاؤ پھٹکڑی سفید والی زاج ابیض سفید پھٹکڑی باریک کر کے تو کڑھائی میں ڈال لیں، یہ ار کے مولی اس میں پھٹکڑی بھی ڈال لیں، نیچے ہلکی ہلکی آگ مدھم آنچ اس پہ آپ خشک کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے گی، بالکل ہی خشک کر کے باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ گردے کا مریض، پتھری کا مریض، پیشاب کی کمی کا رونے والے، آپ انہیں صرف آدھا ماشا سے ایک ماشا کھلا دیں۔ وہ گردے کا مریض جو تڑپ رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، وہ ہنسنا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کی اگر کمی ہے تو پیشاب کھل کے آ جائے گا، لیکن یہ زیادہ مقدار میں آپ استعمال نہیں کریں گے۔ 6 ماشا سے آپ بڑھاتے پھر زیادہ کر لیں، لیکن شروع میں یکدم اگر مولی کے بیج یا وہ چمچ بھر بھر کے آپ نے استعمال کیے تو متلی ہوگی، کیا ہوگی، الٹی آ جائے گی۔ اور پھر جب ہم مولی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد منہ میں سے بدبو سی آتی ہے۔ آپ مولی کھانے کے بعد مولی کے پتے چبا لیں، تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا استعمال کر لیں، 1-2 چھوٹی الائچی اور تھوڑا سا سونف چبا لیں، وہ بدبو بھی ختم ہو جائے گی اور یہ کھانے کو زبردست ہضم کرتی ہے۔ کھانا کھانے کے ساتھ آپ سلاد کے طور پہ استعمال کریں، اس کی بھجیا بنا کے کھا لیا کریں، اس کا سالن بنا کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے سردیوں کے موسم کے اندر مولی جیسی سستی چیز کے اندر کیا کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ اس کا عرق نکال لیں۔ اگر شوگر نہیں ہے تو شکر ڈال کے، گڑ ڈال کے، میٹھا کر کے آپ استعمال کر لیں، اور شوگر ہے تو بغیر چینی، کھانڈ اور گڑ اور شکر کے آپ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہیں آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو جب تک مولی سردیوں میں آپ کو ملتی ہے، آپ مولی کا استعمال کریں، مولی کا پتوں کا استعمال کریں، جوس کی شکل میں استعمال کریں، مولی کے پراٹھے بنا کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہے ہمارے پیٹ کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، خصوصاً زیادہ عمر میں، وہ معدنی نمکیات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ مولی کا استعمال کرو گے تو وہ نمکیات آپ کو میسر آ جائیں گے۔ تو مولی جب تک آپ کو مل رہی ہے، سلاد کے طور پہ پتو سمیت یا اس کی کیا وہ سالن بنا کے، اس کی بھجیا بنا کے، کسی طرح بھی اسے آپ ضرور استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہیں پھر سال بھر آپ دیکھو گے کہ آپ کے جسم کے اندر کتنی توانائی اور طاقت ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ گئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔